مرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سامعین کرام، خطبہ مختصر کے بعد نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی بیان کرنے کی سعادت کی حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کے تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کی جڑ، ایمان کی بنیاد، ایمان کی اصل، ایمان کی روح ہم سنیوں کے نزدیک اللہ کے حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی تعظیم، آپ کا ادب و احترام دل میں باقی ہے تو سمجھ لو کہ اندر ایمان کی روشنی ہے، اور جس دل کے اندر یہ نعمت و دولت نہیں ہے تو پھر وہ نام کا ہی مسلمان ہے، اصلی اور حقیقت کا وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ نے ایمان کی قدر جانی، اللہ کے حبیب کے وفاداروں نے ایمان کے مقام اور مرتبے کو جانا، اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ بندوں نے ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کی، سچی وفاداری کا حق دکھایا، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح قلم تیرے، بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہماؤس گربہ نہ رسیدی تمام بھول حبیث، اپنے آپ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے۔ پیارے مصطفیٰ ہی پورا دین ہے، اگر تو ان کے قدموں میں نہیں پہنچا تو تیرے میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کا کتنا دور پر فتن ہے، اور کیسے کیسے لوگ اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کرتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو پنڈت کہتا ہے، کوئی آپ کو فنا پارٹی کا نیتا کہتا ہے۔ یہ سب انسانیت کے دشمن ہیں۔ اللہ کے حبیب کا مقام، اللہ نے جہان پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ سب جہان والے میرے حبیب کے مرتبے کو پہچانے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایمان کے جام پلائے، ایمان کی لذتیں بتائی، اور چاشنی اس کی روح تک پہنچایا۔ ایسے مرد مجاہدین نے ایمان کی قدر و منزلت کو جانا، پہچانا، اور سیدھی سادھی عوام کو سچے ایمان پر پختہ کیا، مضبوط کیا، اور ایسے دشمنان دین اور خدا سے ان کی حفاظت کی۔ آج ہر ایک بے لگام ہو گیا ہے، اور کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے، کوئی رسول پاک کی توہین کرتا ہے، پیغمبر خدا کی توہین کرتا ہے،
گورنمنٹ تماشا بن کر دیکھ رہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ایسے موقع پر ایسے دریدہ دہنوں کو اور بے ادبوں کو، گستاخوں کو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ان کو لگام دے، قانون کا استعمال ان پر کرے تاکہ وہ ملک کو خون خرابے سے بچائیں، بگاڑ سے بچائیں، فساد سے بچائیں. ایسے لوگ بہت ہی خطرناک ہیں جو اللہ کے حبیب کی توہین کریں، قرآن پاک کی توہین کریں. حقیقت میں وہ ملک کے بھی دشمن ہیں اور انسانیت کے بھی دشمن ہیں. ایسے دشمنوں سے بچانا گورنمنٹ وقت کا فریضہ ہے. اگر وہ سستی اور لاپرواہی کرتی ہے تو پھر ملک میں امن و شانتی باقی نہیں رہے گی. ملک میں امن و شانتی باقی رکھنے کے لیے ایسے گنڈوں کو قابو میں کرنا ضروری ہے. قانون کی زبان میں ان کی گرفت کرنا ضروری ہے، ان کو لگام دینا ضروری ہے. کیونکہ مسلمان کے نزدیک اللہ کے حبیب سے زیادہ اور ان کی محبت سے زیادہ، ان کے ادب سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان ان کے لیے جان بھی دے گا، جان بھی قربان کرے گا وقت آ گیا تو. اس لیے ایسے خون خرابے اور فساد اور بگاڑ اور جھگڑالو انسانوں کو، جو انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، وہ انسانیت کے قاتل ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. چاہے وہ کسی دھرم کا پنڈت ہو یا کسی پارٹی کا نیتا ہو. ہمیں نہ کسی پارٹی سے کرے جائے نہ کسی اور پنڈت سے کرے جائے. ہمیں اپنا اسلام پیارا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمارا تعلق دینی اور مذہبی اللہ کے حبیب سے کل بھی تھا، آج بھی ہے اور مرتے دم تک رہے گا. ہمارے دل میں جو ان کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی. اس لیے کان کھول کر سن لینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسے گستاخوں، بے ادبوں، منہ پھٹ، نادانوں اور خبیث لوگوں کو پالتے ہیں اور ان کو شہ دیتے ہیں. ہمارا اسلام، ہمارے مسلمان کبھی کسی مندر پر حملہ نہیں کرتے، کبھی کسی ہندوؤں کے دیوتا کو برا نہیں کہتے. لیکن اس کے برعکس ہماری مسجدوں پر معاذ اللہ اس طرح کیس چلائے جاتے ہیں اور ہمارے اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے، ہمارے قرآن پر حملہ کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ خاموش رہتی ہے. گورنمنٹ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ملک کی شانتی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے گنڈوں کو آزاد نہ پھرنے دے بلکہ ان کو اپنی گرفت میں لے. ایسے فسادیوں کو جو امن اور شانتی کے دشمن ہیں اپنے قابو میں کرے. اللہ کے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے رگوں میں، ہمارے خون کے قطرات میں، ہماری زندگی کی سانسوں میں باقی ہے. حضرت امام ابو یوسف جو چیف جسٹس اسلام تھے، اسلام کے سب سے بڑے قاضی، امیر المومنین ہارون رشید کے دربار میں وہ رہتے تھے اور اسلامی فیصلہ کرتے تھے. ایک بار دسترخوان لگا ہوا تھا، اس پر کھانے سجے ہوئے تھے. کسی نے یہ بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا، اس کے اندر گوشت کی بوٹی بھی تھی اور کدو بھی تھے. اللہ کے حبیب جو ہے کدو کی طرف انگلی بڑھاتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے. صحابی رسول کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ اسی دن سے میں نے کدو سے محبت کر لی کیونکہ اس سے سرکار محبت کرتے ہیں. اس حدیث کو بیان کیا گیا. امام ابو یوسف کے دربار میں دسترخوان پر ایک نادان قسم کا مسلمان بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں کدو سے محبت نہیں کرتا، میں کدو سے محبت نہیں کرتا.
اتنا کہنا تھا تو امام ابو یوسف نے کہا کہ جدد الایمان، کلمہ واپس پڑھ، لَأَقْتُلَنَّكَ، ورنہ میں تجھے قتل کروں گا۔ امام ابو یوسف چیف جسٹس اسلام، پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس، عدل پرور، عالم بعمل، امام زمانہ، محدث وقت، عاشق رسول، جب ایک نادان نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، میں کدو سے محبت نہیں کرتا ہوں، اتنا کہنا تھا کہ امام نے تلوار کھینچ لی، کلمہ پڑھ، واپس مسلمان ہو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان زندہ تھے، مسلمان بیدار تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضور کی توہین کر سکے، حضور کی شان میں گستاخی کر سکے، حضور کی بیعت بھی کر سکے۔ لیکن آج یہ کیسی جمہوریت، کیسی آزادی ہے کہ ہر بکواس کرنے والوں کو قرآن کے خلاف بولنے کی آزادی ہے، ہر بکنے والے کو پیغمبر اسلام کے خلاف بولنے کی آزادی ہے۔ یہ سراسر بالکل گنڈا گردی ہے، ایسے گنڈوں کو پکڑنا پڑے گا، گورنمنٹ ان پر قابو کرے۔ یہ لوگ جو ہے دنیا میں 2 ارب مسلمان رہتے ہیں، ان سب کو دل سکنی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، کہ پیغمبر اسلام کی محبت کسی ہندوستان تک نہیں ہے، جہاں جہاں دنیا کا ہر ملک ہے، ہر ملک میں پیغمبر اسلام کے غلام ان پر جان دینے والے موجود ہیں۔ ایک ایک گنڈا 2 ارب مسلمانوں کی دل شکنی کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، اور گورنمنٹ تماشا بنی ہوئی ہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، ملک کی شانتی کو برقرار رکھنا گورنمنٹ کا فریضہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمان کبھی بگاڑ نہیں چاہتے ہیں، کبھی فساد نہیں چاہتے ہیں، کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتے ہیں، اپنے پیارے اسلام کی حدود میں اور اس کے دائرے میں رہ کر امن و شانتی سے اس ملک کے بہترین انسان ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسلام پر قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، اور پیغمبر اسلام کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہے اور مرتے دم تک روشن رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپ پر درود و سلام پڑھیں، آپ کے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے نام سے محبت کریں، آپ کے شہر سے محبت کریں، آپ کی سنت سے محبت کریں، اور واقعی اور سچے پکے غلام مصطفیٰ اور غلام محمد بن کر زندگی گزاریں۔ ہم خود اپنے اسلام کی حفاظت کریں گے، ہماری اداؤں سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے ہمارے اسلام کی حفاظت کل بھی ہوئی ہے، آج بھی ہو اور قیامت تک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کو باغ و بہار رکھے، اس قرآن کو باغ و بہار رکھے، اور اپنے حبیب کی محبت کرنے والوں کو قوت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور اپنے نبی پر جان دینے کا جو ہے جرأت، ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے مل جل کر اس ملک کے اندر شانتی اور امن کا بھی عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم شرینوں کو شر سے، ظلم سے، فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور غیب سے ہم کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا۔